انجینئر علی مرزا صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس موقع کے اوپر عمران ریاض کے بارے میں کیا یہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا؟ سوشل میڈیا پر طوفان کیوں؟ انجینئر علی مرزا کیوں تنقید کی زد میں؟ کل تک تعریفیں کرنے والی پی ٹی آئی اچانک انجینئر علی مرزا کی برائیاں کیوں کرنے لگی؟ اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا پہ کافی تنقید شروع ہو گئی ہے. تو بظاہر تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے کلین چٹ دے دی نواز شریف صاحب کو اور وہ تمام لوگوں کو جن کے اوپر ماضی میں کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. بہت ہارش بولتے ہیں. پہلے تو وہ صرف مولویوں کے بارے میں یا جو مذہب کی دکانیں کھلی ہوئی تھی پاکستان کے اندر ان کے بارے میں زیادہ ہارش بولتے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ جب ان کو چسکا پڑ گیا پولیٹیکل کمنٹری کا. اس وقت ایسی جنگ چھڑی ہے. ایک طرف اگر اینکر عمران ریاض کے چاہنے والے ہیں وہ مرزا علی انجینئر کو برا بلا کہہ رہے ہیں. What I felt about انجینئر مرزا صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ it was not his intent to build that comment. آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے, خاص طور پر یہ جو صحافی برادری ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے پہلے کہ کون کتنا جانبدار ہے اور کون کتنا غیر جانبدار ہے. انجینئر صاحب اچھے مولوی ہیں, دین پر ان کی دسترت ہے, لیکن ہے مولوی, اور جب بھی ایجنسی کھینچتی ہے تو سب سے پہلے مولویوں کو کھینچتی ہے, یاد رکھیں. انجینئر علی مرزا صاحب کو میرا یہ پیغام ہے, اگلی دفعہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں تو بھی لوگ یقین نہیں کریں گے, یہ ساتھ بھی ہوں تو. جس طرح آپ پھکیاں دیتے ہیں نا باپوں کا نام لے کر کے, میں نے پکی دے دی, فرقے کو میں نے پکی دے دی, یہ آپ کی فیلڈ ہے پکیاں دینا. جتنا آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو اتنی وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کا نالج صفر ہے, صفر. تو اگر آپ یہیں پہ رک جائیں تو میرے خیال میں بہتر ہے, ورنہ پھر سیاست کے معاملے میں ہمیں آپ کو پکیاں دینی پڑیں گی, اور میرا خیال میں یہ بات پہ ٹھیک نہیں ہے. چنگا بڑا بندہ سی یار محمد علی مرزا, تو اپنا دین دی گل کر, اسلام دی گل کر, لیکن سیاست چ کدن دا بہت شوق ہے. کدیا اور کدیا بھی جا کے میاں صاحب دی گود دے وچ بیٹھا, بلکہ انہوں بٹھایا گیا لے جا کے, ہاں جی ہینڈلر نے خاص انہوں بٹھایا. خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ, وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر. وہ کیوں چیخ رہا ہے بار بار؟ آپ نے میں بتایا تھا یہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اختلاف کر سکتے ہیں, رائے بھی بدل سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا یہ فار سیل ہو گیا ہے, یہ رانگ نمبر ہے, یہ ہے. وہ لوگ جن میں سے کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, وہ ہمیں آ کے جو اسلام کا درس دے رہے ہیں, ضرور دیں, لیکن وہ بات سچائی کے اوپر تو مبنی ہو. بے شرمو تحقیق تو کر لینی تھی. ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی, پیکا آرڈیننس والی, جس کو انہوں نے وہ ابصار عالم وہ سارا جوڑا, وہ میں پیکا آرڈیننس پہ بات کر رہا تھا, اس کو آج بھی عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں. ایک تھی پھر فروری 2023 کی, پھر مارچ 2023, پھر اپریل 2023, مئی 2023, اور آخری جو تھی وہ 20 اگست 2023 کی تھی, جس میں انہوں نے جھنڈا لگایا ہوا. اس جھنڈے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے لگا رہا ہے, ان کے لیے تو تم لوگ لگاتے رہے ہو. ہاں, اب پتہ چل گیا تمہیں بھی. تو پرانی ویڈیوز کو اس طریقے سے مس یوز کیا, تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہ بات آگے کر دی. تو اللہ سے ڈریں. باقی جو میرا ریئیکشن آیا, کئی چیزیں تو میری ایسی ہیں جو ریئیکشن میں آئی ہیں اس کے, اس کو بھی یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا. سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. تو وہ برائی سے بھی اگر کسی کا ذکر کرے نا برائی کے بدلے, تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند نہیں کرتا. انہوں نے ظلم کیا میرے اوپر. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے. ہاں, اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا. اچھا, مجھے لوگ کہنے جی صاحب نے معاف کر دینا تھا, تسی تو نہیں معاف کیتا, جھوٹ ہوتے. وہ اللہ نے آفر دی ہے. جس طرح اللہ نے قتل کے بدلے قتل رکھا ہے اور معافی کا بھی آپشن رکھا ہے, یہ میرا رائٹ ہے, میں کون سا چوز کرتا ہوں. تو میں نے یہ چوز کیا کہ میں اسی لیول کی برائی کروں جو گناہ کے زمرے میں نہ آئے. اور اس میں ظاہر دو باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سمجھ سکتا ہوں اکثر لوگوں کو ذرا بری لگی ہیں. ایک, میں نے جو لونڈے لپاڑے والا لفظ یوز کیا, یہ میں نے ریبٹل میں کیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے اردو ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں. جس طرح قرآن بخاری مسلم نہیں ان لوگوں نے پڑھی ہوئی, اردو ڈکشنری کھول کے دیکھیں, یہ ڈکشنری کا ورڈ ہے. بے وقوف نوجوان لڑکے, یہ کوئی سیکچول ورڈ نہیں ہے. تو یہ لفظ میں نے استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غیر پارلیمانی لفظ, غیر پارلیمانی نہیں بھائی, یہ ڈکشنری کا لفظ ہے, چلیں اس کے لیے بچے بچونگڑے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے کرٹیسائز صرف ایک لیڈر کو تو نہیں کیا تھا, میں نے سب کو کیا تھا. میں نے طالبان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا اسرائیل کے اوپر. خان صاحب کو بھی کیا تو 21 دن کے بعد آیا, 28 اکتوبر کو.